وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1032 اور آیت 1 سے 2، حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا ہماری منزل ذات باری تعالی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بتہری چالیں چلتے رہے ہیں، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہیں۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم سورہ ابراہیم سامعین کرام مکی صورت ہے، اور یہی تقریباً 8 نبوی کے آگے پیچھے اسی کا نزول ہے، اور اس کے مضامین جو ہیں وہ رسالت کا پیغام جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ان کا انجام کیا ہوگا، یہ اس صورت کے جو مرکزی مضمون ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل، اس کی رحمت سے میں آغاز کرتا ہوں۔ الف لام را،
کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ پہ، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کی اذن یعنی اس کی توفیق سے، الی صراط العزیز الحمید، اس کی راہ کی طرف جو غالب ہے، عزیز غلبہ والا ہے، الحمید سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، وہ اللہ جس کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل للکافرین، اور بربادی ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، جو ان کے لیے سخت عذاب کی بربادی ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ کون لوگ ہیں کافر؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پسند کر لیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم اور بہت بنیادی اس لیے ہے کہ جو دور جاہلیت مکے میں تھا، یعنی نزول قرآن کے وقت، وہی اس وقت بھی ہے، بلکہ تقریباً اس سے زیادہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ رسالت کو مانتے ہیں زبان سے، عملی طور پہ ہم رسالت سے انکاری ہیں۔ بہرحال اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ جو پہلی آیت ہے الف لام را، اس کے معنی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، کتاب انزلناہ الیک، یعنی اس جو آیت ہے پہلی، تو اس میں کتاب کے نزول کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں اگر ہم سوچیں تو یہ ہمارے لیے تعجب انگیز ہے، بہت بڑا تضاد ہے۔ ہم تو کتاب کو چومنے اور پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تاریکیوں سے نکال کے اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا قرآن کے ساتھ کیا رابطہ ہے یا کیا سلوک ہے۔ ایک متبرک کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہماری نظر میں متبرک کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اس کو چوم چاٹ کے ہم رکھ دیتے ہیں، زیادہ کیا تو تلاوت کر لی، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو پڑھا دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ پھر جب کوئی مر گیا تو سپارے کھول لیتے ہیں آپ لوگ کہ چلو اس کو بخشاؤ اس تلاوت کے ذریعے۔ بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو قرآن بہت سے لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن کے سائے میں وداع کیا جائے، بیٹی کو فرض سمجھتے ہیں۔ بہت اچھا قرآن اور جزدان سمیت اور بہرحال وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو باقی قرآن کی ہماری نظر میں اگر سچی بات میں کہوں تو یہ ہے کہ آج کا جو شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، اس کی نظر میں قرآن کی کک حیثیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اب یہ بات تو ہمیں بڑی متعجب لگتی ہے، اصل میں تو ہم غور نہیں کرتے قرآن پاک پہ، تو بس گزرتے رہتے ہیں، اور پھر کوئی تلاوت، عام طور پہ تلاوت جو کرتا ہے وہ اس کے معنی کو نہیں جانتا۔ جو بعض شوقین حضرات ہیں وہ ترجمے والا قرآن لے لیتے ہیں، اور تو بس ترجمہ پڑھتے ہیں اور آیت کا ترجمہ، اور ایک بڑا احسان کہ بھئی میرے پاس ترجمے والا، میں ترجمے والا پڑھتا، اور زیادہ کیا تو کوئی تفسیر لے لیا آپ نے۔ لیکن سوچ سمجھ سے یہ قوم عاری ہے۔ کتاب کے جو نزول کا مقصد ہے ہماری نظر میں وہ مقصد نہیں ہے۔ ہماری نظر میں جو مقصد ہے یا جو بھی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کا مقصد اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف
انسان کو لے جائے گی۔ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے، تھوڑی سی میں تفصیلی بات کرتا ہوں، اور یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ انسان کی منزل اللہ ہے، اور دنیا میں آ کے اس نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اب اللہ کا راستہ اسے کون بتائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت دینا انسان کو سیدھے راستے کی، یہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے۔ لہذا پہلا انسان ہدایت یافتہ انسان تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا تھا، آدم علیہ السلام آپ کہتے ہیں نا، یعنی ہدایت اور انسان یہ ایک ساتھ دنیا میں آئے ہیں۔ ہدایت اور انسان ایک ساتھ آئے ہیں۔ جو پہلا انسان تھا وہ براہ راست ہدایت یافتہ انسان تھا۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر تو ہوتے ہی چنیدہ لوگ ہیں، اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میں آپ کو تاریکیوں کی بات کر رہا ہوں۔ انسان دنیا میں جب آ جاتا ہے تو یہ تاریکی میں ہوتا ہے۔ ایک ضروری بات جو آپ کو سمجھ لینی چاہیے وہ یہی ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ تاریکیوں میں ہوتا ہے۔ تاریکی کیسی؟ یعنی اس کو اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو آسان باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اس کو اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہ میں ہوں کیا چیز۔ جیسے کہ کتا جو ہے وہ نہیں جانتا کہ میں تو کتا ہوں، اس کی ایک فطرت ہے خاص، اور ایک خاص یعنی فطرت پہ وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس کو اپنی دیگر جانوروں میں اپنی نام کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کتا ہوں۔ یہ میں یعنی برا نہ مانے، مثال کے طور پہ۔ تو اسی طرح انسان جس طرح باقی مخلوقات اپنے یعنی اپنے آپ سے غافل ہیں، ہاں اپنے مقصد تخلیق اور اس کے کرنے کا کام تو جانتی ہے۔ شہد کی مکھی جانتی ہے میں نے کرنا کیا ہے، اور میں کیوں بنائی گئی ہوں، اور کس طرح کرنا ہے، یہ سب وہ جانتی ہے۔ اچھا، انسان جب آتا ہے دنیا میں تو اس کے ساتھ ایک عارضہ ہوتا ہے، دیگر مخلوقات سے یہ ممیز ہے، اور وہ اس طرح کہ اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے کے بھجواتا ہے۔ اگرچہ اسلام یعنی اللہ کی طرف رجوع یہ اس کی فطرت میں ہے۔ ہم سے جب اللہ تعالیٰ نے عہد الست دیا تھا تو ہم نے جواب صحیح دیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں۔ سب ارواح نے ایک جواب دیا تھا، قالوا بلی، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہاں آ کے پھر تھوڑا سا معاملہ، انسان جب یعنی روح جب بدن میں آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو عقل جو دی جاتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، اور اس کی دسترس حواس خمسہ تک، مادیات تک اس کی تھوڑی سی یہ توجہ سے بات سنیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ مادیات تک رسائی ہوتی ہے اس کی، جبکہ اس کی منزل تو اللہ ہے، جبکہ اس کی منزل تو باطن ہے، اللہ ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، اللہ، یوم آخرت، باطن، روح، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے عقل کی رسائی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پیدائش ہی اس لیے کی تھی، اور یہی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے کہ اس کو میں ہدایت دوں گا، چونکہ یہ اپنے عقل سے اپنا راستہ، اپنی حقیقت، اپنی منزل اور منزل پہ چلنے کا طریقہ یہ اپنی عقل سے نہیں دیکھ سکتے۔ آج دیکھ لیں، ہم اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں پہ رک کے میں تھوڑا سا آپ کو رکوں گا، اس بات پہ بھی سوچیں کہ ہم زندگی عقل کی بنیاد پر گزار رہے ہیں۔ ہر انسان کہتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، برا نہ مانے لیکن عام طور پہ یہ
کوئی بچہ بھی کہتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں، بچہ، کیونکہ بچے آپ کے گھر میں بھی ہوں گے، ہمارے گھر میں بھی ہیں۔ میں خود ایک وقت تھا، بچہ تھا، تو میں اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا تھا جب میں بچہ تھا، اور باقی لوگوں کے متعلق میرا خیال کچھ کم تھا، اپنے آپ کو میں عقل مند سمجھتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، ہر انسان خود کو عقل مند سمجھتا ہے، ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی عمومی طور پہ عام، تو وہ کہتا ہے مجھے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں۔ دوسرا جو سمجھا رہا ہے اس کو ہم اپنی عقل کے سانچے میں سوچتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ عام طور پہ تو ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، بس ہم کہتے ہیں ہم سمجھے ہوئے ہیں، ہمیں مت سمجھاؤ، عام طور پہ یہ رویہ ہے۔ اچھا، پھر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ انسان کی منزل چونکہ اللہ ہے اور روحانی ترقی ہے، اس کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی روح کو جلا بخشے، اس کو زندہ کرے اور طاقت دے اسے، اور اتنی طاقت دے کہ روز قیامت یہ اللہ کی ملاقات کو سہ سکے اور جنت میں اللہ کا دیدار کو سہ سکے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے لیے انسان یہاں آیا ہے۔ یہ ایک دوسرے طریقے سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، انسان دنیا میں آیا ہے روحانی طور پہ طاقتور ہونے کے لیے، تو وہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب جسم میں تشریف لائے تھے تو وہ نبی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا نور پیدا کیا، لیکن جب وہ جسم میں تشریف لائے تو غار حرا کا میں آپ کو واقعہ بیان کروں، تو وہ جو فرشتہ آیا اور وہ ملاقات تھوڑی سی گراں گزری، زمبلونی، مجھے اڑا دو، مجھ پہ پانی ڈالو، اور یہ وہ ٹھنڈا پانی ڈالو، اور تو وہ یعنی گراں گزری، تھوڑا سا بوجھ محسوس ہوا، کیونکہ اب روح جو ہے جسم میں آ چکی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ یعنی معاملہ ٹھیک ہوتا گیا، اور پھر بھی جب وحی آتی تو وہ بڑا بھاری معاملہ ہوتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یعنی ایک وقت وحی کا نزول ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور ایک صحابی کے پائنتی ان کا سر تھا، سبحان اللہ۔ تو وہی جب نازل ہو رہی تھی تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ٹانگ اس بوجھ کے مارے ٹوٹ جائے گی، اتنا زیادہ بوجھ تھا۔ پھر حضور کی اٹھنی بڑی مضبوط تھی، قصوہ، بعض وقت حضور اس پہ بیٹھے ہوتے تو وہی آ جاتی، تو وہ اس کا بوجھ تھا کہ وہ اونٹنی جو تھی وہ بلبلانے لگتی، ہمارے بوجھ کی آواز نکالنے لگتے، اور بعض اوقات شدید سردی میں جب وہی آتی تو ماتھے جبی مبارک پر پسینہ آ جاتا۔ تو خیر، میں آپ کو اپنے مضمون کی طرف لاتا ہوں کہ انسان کی منزل اللہ ہے۔ یہ مجھے مضمون بیان کرتے بڑا مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی آیت میں ڈائریکٹ بات کی ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ پہلی دو آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے ساری حقیقت کھول کے رکھ دی ہے۔ محبوب، اس انسان کو تو آنا ہے میرے پاس، آپ نے اس کو راستہ دکھانا ہے، اندھیروں سے نکال کے اس کو روشنی کی طرف لانا ہے اور میرے راستے پر لانا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ مجھے بڑا
لطف آ رہا ہے یہ مضمون بیان، کیونکہ اس میں بلا کم و کاست جو ہے ہماری منزل واضح ہے، جانا کہاں ہے، منزل کہاں ہے، راستہ صراط مستقیم راستہ کس کا ہے، بالکل واضح طور پہ اس آیت میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ اس ذات کا راستہ ہے جو غالب ہے اور خوبیوں والا ہے، اور جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں وہ اس کا مالک ہے، سبحان اللہ۔ منزل اللہ۔ اب طریقے پہ میں بات کروں، کتاب کی بات ہو رہی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان ایک تو تاریکی میں ہے، پھر اس کی عقل جو ہے وہ محدود ہے، اپنے آپ کو تو یہ عقل مند سمجھتا ہے لیکن ہے نہیں اس کی عقل، یعنی جو کام کرنا چاہیے اس کے لیے اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اسی لیے تو شریعت میں اگر آپ دیکھیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، بلا چون و چرا اطاعت ہے، آپ حکم آیا اس کی حکمت آپ نے تلاش نہیں کرنی۔ بعض اوقات تو ہم عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، ابھی آئے گا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، تو یعنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے اور اس میں کجی تلاش کرتے رہتے، لیکن ماننا ہے بلا چون و چرا۔ عبادت کہتے اسے ہیں کہ اطاعت بلا چون و چرا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو جناب یہ منزل اللہ ہے، ہماری رسائی نہیں ہے اللہ تک۔ اب اس کے لیے پھر ذرائع ہیں۔ پہلا جو ذریعہ ہے وہ کتاب ہے، اور کتاب کے بعد پیغمبر ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں، اس ترتیب کو الٹ دوں کہ پہلا اور آخری ذریعہ انسان ہے، جو آپ کو کتاب کی تلاوت بھی کرے گا، وہ رسول کی 4 ڈیوٹیاں یاد کریں نا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمت ویزکیکم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو تمہیں علم نہیں ہے وہ علم دینے کے لیے انسان کو میں نے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھجوایا۔ تو دیکھیں انسان کی ضرورت ہے، انسان کے ذریعے ہدایت پائے گا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، انسان کے ذریعے ہدایت۔ اب وہ انسان پیغمبر ہوتا ہے، بلا شک و شبہ، بلا چون و چرا اطاعت پیغمبر کی بھی ہے، اس میں بھی حیل و حجت نہیں ہے۔ کیوں کہ پیغمبر اللہ کا حکم بیان کرتا ہے، اللہ کے حکم سے حکم دیتا ہے، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتا۔ تو اس لیے پیغمبر کی غیر مشروط اطاعت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، پیغمبر کی غیر مشروط اطاعت، پیغمبر پر بھروسہ، توکل، اعتماد، جس طرح آپ اللہ تعالیٰ پہ کرتے ہیں۔ بہرحال تو دیکھیں، میں آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ انسان جاہل ہے، تاریکی میں ہے، تاریکیوں میں ہے، اور اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اس کو عقل کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ کی ضرورت ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے۔ پہلی وحی جب آ رہی تھی تو اس میں کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے آخر میں؟ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو وہ علم دیا جو وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا چھوڑ دیں، جھک جائیں، اللہ کے جو نور آیا ہے اس کا اتباع کریں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نور کا اتباع کرنا۔ ہم تو عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں ہر چیز میں، ہر کام میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور ساری خرابیاں جو ہیں وہ اس سے پھر پیدا ہو جاتی ہیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا تو یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، حب دنیا۔ دیکھیں حب دنیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس میں فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب دنیا
کب محبوب ہوگی؟ جب وہ آپ کا مقصود بن جائے گی. جب دنیا آپ کا مقصود بن جائے تو یہ آپ کو محبوب ہو جائے گی، آپ اسے محبوب سمجھیں گے. تو مسئلہ یہاں پہ پھر بگڑ جاتا ہے، مسئلہ بگڑ جاتا ہے. جب آپ اپنی استطاعت سے یعنی اپنے حد تک محدود رہتے ہیں، اللہ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر مسئلہ بگڑ جاتا ہے. کتاب آئی اس لیے ہے کہ آپ کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف، پیغمبر بھی کا مقصد بھی یہی ہے. کتاب اور پیغمبر چیز ایک ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، دو نہیں ہے. اللہ کا حکم اور پیغمبر کا حکم ایک ہوتا ہے، یہ اس میں دوئی نہیں ہے. کیونکہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قرآن میں ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو آپ اللہ کی اطاعت اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ رسول کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ پہ اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو، انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں. تو دیکھیں انسان، اس میں میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ انسان تاریکی میں پیدا ہوتا ہے، ہم لوگ تاریکیوں میں ہیں. ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمیں نہیں معلوم، یعنی ہماری عقل کی تمام حدود سے یہ بات باہر ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو جان سکیں، اپنے اللہ سے رابطہ کر سکیں، اس سے کوئی حکم لے سکیں، اس سے کوئی بات چیت، یہ ہماری طاقت سے بھی باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سے رابطہ کیا ہے رسول کے ذریعے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تم میں اپنا رسول، مومنوں کے لیے اپنا رسول بھجوایا. تو یہ انسان کامل، پیغمبر، یہ انسان کی ضرورت ہے. آپ نے انسان پر بھروسہ کرنا ہوگا. بعض لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، یعنی پیغمبر کو سب سے پہلے پیغمبر کی ذات کی اہمیت ہونی چاہیے آپ کے مزاج شریف میں. پیغمبر کی حیثیت بہت ہی زیادہ بڑی ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہے، قریب تر ہے، اولیٰ. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو تاریکی میں نہیں سمجھتے تو وہ پھر مسئلہ بگڑ جاتا ہے. ہم اندھیرے میں ہیں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اور کہ یہ کتاب اور پیغمبر اسی لیے آئے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ، نہیں ترجمہ سنا دیں آپ. کتاب انزلناہ الیکا، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور،
تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، اِلیٰ صراط العزیز الحمید، اس ذات کے راستے کی طرف جو غالب ہے اور سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، وہ اللہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔